مسیح یسوع کے جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو بہت بہت سلام اور پیار، اور آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں خدا دعاؤں کا جواب دیتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضروری ہمارے پروگرام کو یوٹیوب پر بھی سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے کامنٹس بھی لکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلتا جائے اور رہے، تاکہ آپ اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں اور آپ کو اس پروگرام کے وسیلہ سے برکت مل رہی ہے، اور آپ اپنے ساتھ ہی ساتھ ای میلز کے ذریعے بھی ہمیں بتائیں کہ ہم ان پروگرامز کو کیسے اور بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو آپ کی رائے ہمارے لیے بڑی ہی مفید رہے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تو آج ہم سیکھیں گے چرچ کے تعلق سے۔ تو 5 چیزیں ہم دیکھیں گے، میں آپ کو ہاتھ کے اشاروں سے وہ 5 چیزیں دکھاؤں گا۔ who, where, when, why and what۔ who کون، where کہاں، اور کب، اور کیوں، اور کیا۔ یہ ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے۔ 5 چیزیں چرچ کے تعلق سے، سادہ چرچ یا سمپل چرچ، اس کے حوالے سے ہم دیکھیں گے۔ تو ہم دیکھتے ہیں پہلا جو کوشچن ہے who is the church؟ کلیسیا کون ہے، چرچ کیا ہے۔ اکثر ہم جب بات ہوتی ہے خاص طور پر پاکستان میں یا انڈیا میں یا بنگلہ دیش میں یا سری لنکا میں، خاص طور پر ان تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چرچ جو ہے وہ ایک بلڈنگ ہے جس میں لوگ جاتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ چرچ ہے۔ لیکن در حقیقت چرچ جو ہے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہے۔ آئیے ہم اس حوالے کو دیکھیں۔ who is the church؟ اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 41 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ who is the church؟ چرچ کون ہے، کلیسیا کون ہے۔ اکثر ہم چرچ کہتے ہیں نا، تو چرچ کی جب ہم بات کرتے تو ہم اس کو اچھے طور سے نہیں سمجھتے، ہم اکثر اس کو بلڈنگ کے طور پر لیتے ہیں۔ لیکن جو چرچ ہے، یہ پہلی بات تو یہ یونانی زبان کا لفظ ہے۔ ہم دیکھیں گے، پس جن لوگوں نے اس کا کلام قبول کیا انہوں نے بپتسمہ لیا، اور اسی روز 3000 کے قریب ان میں مل گئے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لایا۔ کیا ایمان لایا؟ کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، یسوع مسیح ان کے گناہوں کے لیے مر گیا، دفن ہوا، اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ ان لوگوں نے یہ اقرار کیا کہ وہ گناہ گار ہیں، ان کو توبہ کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اپنے گناہوں سے توبہ کی، اپنے گناہوں سے پھرے اور یسوع مسیح کو قبول کیا، اور یہ ایمان لائے کہ یسوع کے اس کفارے کے سبب سے جو خون یسوع نے بہایا ہے، اس کے سبب سے ان کے گناہ جو ہیں وہ دھل گئے ہیں، وہ گناہوں سے پاک صاف ہو گئے ہیں۔ اب وہ تاریکی سے نکل کر روشنی میں داخل ہو گئے ہیں۔ اب وہ دنیا سے نکل کر مسیح کا بدن بن گئے ہیں اور خدا کی بادشاہی میں شامل ہو گئے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو ہم کلیسیا کہیں گے یا چرچ کہیں گے۔ چرچ جو ہے وہ بلڈنگ نہیں ہوتی، بلکہ چنے ہوئے لوگ، علیحدہ کیے گئے لوگ، جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا سے، گناہوں سے الگ کیا ہے، اور یسوع پر ایمان لا کر اس کے کفارے کو قبول کر کے وہ اس میں شامل ہوئے ہیں۔ کیسے ہم چرچ کا حصہ بنتے ہیں، کیسے ہم چرچ بن سکتے ہیں؟ جب ہم یسوع پر
ایمان لاتے ہیں کہ وہ زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے جو کنواری مریم سے پاک روح کی قوت اور قدرت سے پیدا ہوا اور وہ ہمارے گناہوں کے لیے صلیب پر چڑھ گیا، دفن ہوا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور وہی زندگی پانے کا واحد نجات دہندہ ہے، وہی آسمان پر جانے کا واحد نجات دہندہ ہے۔ اور جب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو ہم کلیسیا کا حصہ بن جاتے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، گناہوں سے پھرتے ہیں۔ تو who is the church? Church are the people, those who have given their life to Jesus. The church are the people, those who have accepted Jesus Christ. Who is the church? Church, is not a building. Church is not a building. Church are the people, those who have repented from their sins, those who have acknowledged and believed that they are sinner and they need Jesus, and they believe that Jesus Christ is the Son of God who was born by Virgin Mary through the power of the Holy Spirit, and Jesus died for their sins on the cross of Calvary. Jesus was buried, and after 3 days and 3 nights he was risen from the dead, and he is the only Savior, and he is the only person who can give them the eternal life, and he is the only way to the heaven. So that, and those people who believe in these things and act upon the commandments which Jesus has given, they are the church. Praise God. So who's the church? Church are the people, those who have given their lives to Jesus. Church وہ لوگ ہیں، کلیسیا وہ ہے جنہوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر کے بپتسمہ لیا ہے، اس میں شامل ہو گئے ہیں، وہ ہیں کلیسیا۔ So praise God. People who repented and were baptized. جنہوں نے توبہ کی اور بپتسمہ لیا، وہ ہے کلیسیا۔ اب دوسرا سوال جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ where they were gathering. That's a big question. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 46 آیت، اور ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ وہ جگہیں تھی جن پر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ ہیکل کو ہم چرچ نہیں کہتے، یا بلڈنگ کو ہم چرچ نہیں کہتے، یہ اکٹھے ہونے کی جگہ ہے، اور وہ گھروں میں بھی اکٹھے ہوا کرتے تھے۔ یہ نہیں کہ صرف ہیکل میں اکٹھے ہوتے تھے، گھروں میں بھی اکٹھے ہوتے تھے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکٹھے ہونا جو ہے وہ بہت ہی اہم حصہ ہے چرچ کا۔ اگر چرچ اکٹھا نہیں ہو رہا تو وہ جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا، تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ضرور اکٹھے ہوں۔ اور کب کب اکٹھے ہونا ہے؟ یہاں پر تو لکھا ہے کہ وہ ہر روز جمع ہوا کرتے تھے، لیکن اب جو ہے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ چھٹی ہوتی ہے، اور جب بھی آپ کو چھٹی ہوتی ہے وہ دن مقرر کر لیں جب زیادہ لوگ جمع ہو سکیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیوں ضروری ہے جمع ہونا۔ 10 باب اس کی 24 اور 25 آیت، عبرانیوں 10 باب اس کی 24 اور 25 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہونے سے باز نہ ہو جیسا بعض لوگوں کا دستور ہے، بلکہ ایک دوسرے کو نصیحت کریں، اور جس قدر اس دن کو نزدیک ہوتے ہوئے دیکھتے ہو اسی قدر زیادہ کیا کرو۔ تو یہاں پر کیا لکھا ہے کہ we must gather together، کہ ہمیں ضرور جمع ہونا ہے، اور خاص طور پر
جب ہم ان آخری ایام میں زندگی گزار رہے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ اکٹھے ہونا ہے۔ کیوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم آخری دنوں میں رہ رہے ہیں؟ کہ ان آخری دنوں میں اگر ہم تموتھیوس کے خط کو پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ آخری دنوں میں جو لوگ جو ہیں وہ کیسے ہوں گے۔ یہاں پر ہم بڑی وضاحت کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ آخری دنوں میں جو لوگ ہیں وہ یہاں پر دوسرا تموتھیوس 3 باب، لیکن یہ جان رکھ کے خیر زمانہ میں برے دن آئیں گے کیونکہ آدمی خود غرض، آج کے دنوں میں جو لوگ ہیں خود غرض ہیں، سیلف سنٹرڈ، ان کو اپنی ہوتی ہے اور ان کو کسی اور کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو لیٹ می ریڈ ان انگلش آلسو، میں انگلش میں بھی اس کو پڑھنا چاہتا ہوں، اس حوالے کو، دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں But understand this, that in the last days dangerous times, great stress and trouble. اگر آپ کسی سے بات کریں تو most of the people, especially in 2020 and still in 2021, بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سٹریس میں ہیں، ڈپریشن میں ہیں، ٹربل میں ہے، اور بہت سارے لوگوں نے میرے سے بات کی، کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ کیا ہونے والا ہے، ہر طرف غیر یقینی ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونے والا ہے۔ تو جب ایسی بات ہو، اگلے دن کا پتہ نہ ہو، اگلے مہینے کا پتہ نہ ہو اور اتنی خرابی ہو، تو پھر کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ ہمیں زیادہ سے زیادہ اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے۔ لیکن شیطان نے کیا کیا ہے؟ شیطان نے یہ جو مین میڈ، جو انسانوں کا بنایا ہوا وائرس ہے، اس کو پھیلا کر شیطان نے یہ کہہ دیا کہ اکٹھے نہیں ہونا، اکٹھے نہیں ہونا، اکٹھے نہیں ہونا۔ حالانکہ یہ خدا کے کلام کے مکمل طور پر ٹوٹلی اگینسٹ اٹ۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، لیکن شیطان کے لوگوں نے کیا کیا کہ اس وائرس کو بنا کر، اور زیادہ تر اس کو میڈیا اور دوسرے لوگوں نے اس کو جھوٹ کو بڑھا چڑھا کر اتنا بیان کر دیا کہ لوگ اتنا ایک دوسرے سے خوف زدہ ہیں کہ وہ اکٹھے نہیں ہونا پسند کرتے، اور کیونکہ یہ شیطان اس کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، لیکن خدا کے کہتا ہے کہ ہم اکٹھے ہوں، خود غرض۔ will come difficult days that will be hard to bear. اتنے ایسے دن آئیں گے کہ برداشت سے باہر ہوگا۔ کئی دفعہ ایسا خیال آتا ہے کہ کیسے وہ لوگ ہیں جو 2020 سے پہلے ہی یہاں سے کوچ کر گئے، وہ کیسے خوش قسمت ہے۔ لیکن اب کتنی پریشانی ہے، دکھ ہے، اور یہ بات کر رہا ہے کہ کتنے خراب دن ہیں۔ For people will be lovers of self. اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی نوکریاں چلی گئی ہیں، جابز چلی گئی ہیں، بزنس خراب ہو گئے، خاص طور پر جو چھوٹے بزنس مین تھے یا بزنس وومن تھی جن کا چھوٹے اسمال بزنسز تھے، وہ بالکل برباد ہو چکے ہیں۔ اور جو بڑے بزنس والے تھے ان کو ڈبل ٹرپل انہوں نے پیسہ کما لیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو لوگ اس ساری بیماری کے پیچھے ہیں، اور انہوں نے یہ سارا پیسہ، کیونکہ they love themselves. People will be lovers of self. Narcissist, self-focused. آگے وہ کہتا ہے lovers of money. وہ پیسے سے پیار کرتے ہیں۔ اب یہ سارا کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس دنیا میں، جو طاقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے، کرسی کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ میری ہے، اور یہ سارا پیسہ اس کے پیچھے جو کچھ بھی ہے،
اگر کرونا وائرس پھیلا ہے تو اس کے پیچھے بھی پیسہ ہے، اور اگر کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے بھی پیسہ، اگر یہاں کوئی چوری ہوتی ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے یہاں پر دنیا میں، سارا کچھ اس کے پیچھے پیسے کی گیم ہے. lovers of money impelled by greed. اور بائبل میں لکھا ہے کہ جو لالچ ہے وہ سب گناہوں کی جڑ ہے. اور وہاں پر لکھا boastful، شیخی باز، مغرور، boastful. آج کا لوگ گناہ کر کے شیخی مارتے ہیں. arrogant، ایروگنٹ جو ہے وہ شیخی باز، مغرور. ایروگنٹ کا مطلب اور ریولرز، اس کا مطلب ہے بد گو، ڈس اوبیڈینٹ ٹو پیرنٹس. آج کل جو نا، آج کا ماحول کیا ہے، آج کل بچے ماں باپ کو سکھاتے ہیں کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا. دس از ویری اسٹرینج. پرانے وقتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ ماں باپ بچوں کو سکھاتے تھے، اور ماں باپ جو بچے ہوتے تھے ماں باپ کے بڑے تابع ہوتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے، ماں باپ بیچارے ڈرتے رہتے ہیں بچوں سے. نہیں 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 یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کہنا، میری بیٹی ناراض ہو جائے گی، میرا بیٹا ناراض ہو جائے گا. ہم بڑے عجیب طریقہ کار ہو گیا. ماں باپ جو ہیں اب وہ بچوں سے ڈرتے ہیں. پہلے وقت میں ہوتا تھا کہ بچے ماں باپ سے ڈرتے تھے، بچے ماں باپ کا حکم مانتے ہیں. اب کیا ہو گیا، الٹا چکر چل گیا. ماں باپ جو ہے وہ بچوں کا حکم مانتے ہیں. یہ بڑا عجیب ہے. تو جب ہم اکٹھے ہوں گے تو پھر ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں گے، ایک دوسرے کو انکریج کریں گے، اور یہ جو چیزیں ہیں ایک دوسرے سے دور کریں گے. تو یہ ماں باپ کے نافرمان، ناشکرے، ناپاک، طبعی محبت سے خالی، سنگ دل، تہمت لگانے والے، بے ضبط، تند مزاج، نیکی کے دشمن، دغا باز، ڈھیٹ، گھمنڈ کرنے والے، خدا کی نسبت عیش و عشرت کو زیادہ دوست رکھنے والے ہوں گے. وہ دینداری کی وضع تو رکھیں گے مگر اس کے اثر کو قبول نہ کریں گے. ایسوں سے بھی کنارہ کرنا. So this is very very important. So why we need to be gathered together. اکٹھے ہونے کی کیوں وجہ ہے، کیا وجہ ہے، کیوں ہمیں اکٹھا ہونا ہے؟ اس لیے اکٹھے ہونا تاکہ ہم ایک دوسرے کو تسلی دیں، ایک دوسرے کی اصلاح کریں، ایک دوسرے کو سمجھائیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث ہوں. اور کب کب اکٹھے ہونا ہے؟ کوئی بھی دن آپ مقرر کر لیں. کئی دفعہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے سنڈے کو اکٹھے ہونا. ضروری نہیں ہے کہ ہم سنڈے کو اکٹھے ہوں. کئی ممالک میں، مڈل ایسٹ میں کیا ہے، جو چھٹی ہے وہ فرائیڈے کو ہوتی ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر چرچز جو ہیں وہ فرائیڈے کو لگتے ہیں. تو سارے دن پاک ہیں. یہ نہیں کہ فلاں دن زیادہ پاک ہے اور فلاں دن کم پاک ہے، کیونکہ خدا نے سارے دن ٹھہرائے ہیں اور خدا ہی کے سارے دن ہیں. اس لیے ہم نے کسی بھی دن جب بھی آپ اکٹھے ہو سکتے ہیں ضرور اکٹھے ہوں. اور اگلا جو سوال ہے، سمپل چرچ کی بات کر رہے ہیں، سادہ چرچ کی بات کر رہے ہیں، اور اس کے بعد ہم ہیلتھی چرچ کے بارے میں سیکھیں گے. ویئر ڈز دا چرچ میٹ؟ کہاں اکٹھے ہوتا تھا؟ ہم نے بہت دفعہ، آج خاص طور پر ان دنوں میں جو رواج ہو رہا ہے کہ اگر چرچ بلڈنگ ہے تو پھر آپ کی کلیسیا ہے، اگر چرچ بلڈنگ نہیں ہے تو پھر کلیسیا بھی نہیں ہے. یہ بڑا غلط طریقہ کار ہے. اگر ہم دیکھیں اعمال کی کتاب، اس کا 2 باب اور اس کی 46 آیت، 2 باب اس کی 46 آیت، یہاں پر لکھا ہے وہ کہاں پر جمع ہوتے تھے؟ ہاں، وہ ہیکل میں جمع ہوتے تھے. لیکن ہیکل جو تھی وہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھی، وہ کرسچنوں کے لیے نہیں تھی. وہ ہر روز ہیکل میں، ہر روز ایک دل ہو کر ہیکل میں جمع ہوا کرتے تھے، اور گھروں میں روٹی توڑ کر خوشی اور سادہ دلی سے کھانا کھایا کرتے تھے. گھروں میں روٹی توڑ کر گھروں میں جمع ہوتے تھے. خدا کا شکر ہے بلڈنگز کے لیے، لیکن آپ کہیں پر بھی جمع ہو سکتے ہیں.
بعض دفعہ میں نے کئی ایسی سٹوریز پڑھی ہیں جہاں پر ہوتا کیا ہے، کیونکہ اگر وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پر ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ کہیں وہ کیا کہیں جو گورنمنٹ ہے یا پولیس ہے وہ نہ ان کو آ کر پکڑ لے، تو کئی دفعہ وہ جنگلوں میں جا کر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ جگہ جو ہے وہ اچھی ہے، ٹھیک ہے، محفوظ ہے، آپ اس جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ اور خاص طور پر مجھے یاد ہے کہ جب میں نے چرچ شروع کیا تو کیا ہوا کہ ہم نے اپنے گھر میں چرچ شروع کیا، کمرے میں ہی چرچ شروع کیا جہاں پر ہم رہتے تھے، اور کچھ لوگ جو تھے وہ اس بات پر بڑا اعتراض کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ آپ اسی کمرے میں سوتے ہیں، آپ میاں بیوی ہیں، اسی کمرے میں سوتے ہیں اور اسی کمرے میں عبادت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ یہ تو بڑی عجیب بات یہ لوگ کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے کہ آپ میاں بیوی ہیں، آپ اسی کمرے میں سوتے ہیں اور اسی کمرے میں عبادت ہو رہی ہے، تو یہ تو جگہ ناپاک ہے۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ جو اکثر جو مذہبی لوگ ہیں وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے، اور وہ اس کام کو بیاہ کے عمل کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کمرہ جو ہے ناپاک ہے۔ یہ کمرہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ خدا کی نظر میں تو یہ پاک عمل ہے اور آپ اس کو ناپاک کہہ رہے ہیں۔ یہ بات عجیب ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے اپنی اس مذہبی سوچ کو بدلنا ہے، اور ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں اسی کمرے میں جہاں پر میاں بیوی جب ایک اکٹھے مل کر دعا کر سکتے ہیں، صبح بھی دعا کرتے ہیں، سونے سے پہلے بھی دعا کرتے ہیں، سارا دن اس گھر میں مسیحی جو ہے وہ گیت لگے رہتے ہیں یا مسیح کا کلام پڑھا جاتا ہے، تو وہ جگہ کیا ہے؟ ناپاک ہے یا پاک ہے؟ وہ جگہ تو میں سمجھتا ہوں کہ کلیسیا جو چرچ بلڈنگ ہے اس سے بھی زیادہ پاک ہے۔ پریز گاڈ، ہاللیلویہ۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر میں اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اور دوسرا حوالہ دیکھتے ہیں، مال کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 42 آیت۔ شاید آنے والے دنوں میں جب بڑی مصیبتیں شروع ہوں گی، جب 7 مصیبتوں کا 7 سال شروع ہوں گے، تو ان دنوں میں لوگ بلڈنگز میں، چرچ بلڈنگز میں جمع نہیں ہوا کریں گے، بلکہ گھروں میں جمع ہوا کریں گے۔ تو ابھی اسی کی پریکٹس کریں، کیونکہ یہاں پر ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ کہاں پر اکٹھے ہوتے تھے؟ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں 5 باب، مال کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 42 آیت۔ یہاں پر ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔ کہاں پر وہ اکٹھے ہوتے تھے؟ ہیکل میں بھی، کیونکہ وہ جگہ فراہم تھی، لیکن 70 عیسوی کے بعد جو تھی وہ ہیکل جو ہے وہ تباہ ہو گئی، تو پھر کہاں پر جمع ہوتے تھے؟ وہ گھروں میں جمع ہوتے تھے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگلا حوالہ 16 باب اعمال کی کتاب۔ دیکھیں، میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو بائبل ہے وہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی ڈینامینیشن کی جو تعلیم ہے یا کسی بڑے جو پادری صاحب بڑے ٹی وی پر آتے ہیں تو اس کی تعلیم کو ہم فالو کریں، نہیں، ہم نے کرنا ہے بائبل مقدس کی تعلیم کو فالو کرنا ہے۔ کسی ٹیلی ویژن ایونجلسٹ کی یا ٹیلی ویژن پر آنے والے پاسٹر کی تعلیم کو فالو نہیں کرنا، بلکہ یسوع کی تعلیم کو فالو کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 16 باب اس کی 40 آیت دیکھیں۔ اعمال کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 40 آیت۔
वहां पर लिखा है, पस वो कैद खाना से निकल कर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। ये कहां पर गए हैं? लुदिया के घर में गए हैं, और यहां पर उन्होंने क्या किया? तसल्ली की बात की। जब हम कलीसिया में इकट्ठे होते हैं तो कहाँ क्या करते हैं? एक दूसरे को तसल्ली देते हैं और एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं। और फिर हम देखते हैं रोमियो 16 बाब उसकी पहली 5 आयतें यहाँ पर हम पढ़ते हैं। मैं तुमसे फीबे की जो हमारी बहन और कनख्रिया की कलीसिया की खादमा है सिफारिश करता हूँ कि तुम उसे खुदावंद में कबूल करो जैसा मुकद्दसों को चाहिए, और जिस काम में वो तुम्हारी मोहताज हो उसकी मदद करो, क्योंकि वो बहुतों की मददगार रही है, बल्कि मेरी भी। प्रिस्का और अकोला से मेरा सलाम करो, और मसीह यीशु में मेरे हम खिदमत हैं। उन्होंने मेरी जान के लिए अपने सर दे रखे हैं, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि गैर कौमों की सब कलीसियाएं भी उनकी शुक्रगुजार हैं। और उस कलीसिया से भी सलाम करो जो उनके घर में है। किनके? कलीसिया कहां पर है? उनके घर में है। कहां पर इबादत कर रहे हैं? घर में इबादत कर रहे हैं। और मुझे याद है कि जब मैंने चर्च शुरू किया तो वो कहते थे कि आप अपने कमरे में ही इबादत करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वो भी अपने कमरे में, घर में इबादत कर रहे थे। बाइबल में लिखा है। सो प्रेज गॉड, हालेलुया। तो हम और भी हवाला जात देखेंगे इसके तल्लुक से कि आप अपने घर में भी कलीसिया कायम कर सकते हैं, क्योंकि जितनी कलीसियाएं कायम की जाएं उतनी ही कम है। इसलिए ज़रूरी है अगर खुदावंद पैसे मुहैया करता है आपको बड़ी चर्च बिल्डिंग बनाने के लिए तो ज़रूर करें, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चर्च बिल्डिंग बनाएंगे तो फिर ही आप खुदा की कलीसिया का हिस्सा बन सकते हैं। कलीसिया जो है वो घर में भी जमा हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको घर से शुरू करें। सो प्रेज गॉड। तो आगे हम इसी तल्लुक से और हवाला जात देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ख़त्म करेंगे। और फिर से दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम के बारे में दूसरों को भी बताएं, और हमारा जो मकसद है वो एक ऐसी कलीसिया कलाम के मुताबिक है वो बनाई जाए। ये नहीं है कि जो आप टेलीविज़न पर देखते हैं कि फलां पादी साहब ये बता रहे हैं, फलां पादी साहब ये बता रहे हैं। आप ज़रूर ही जो कुछ भी बताया जाता है उसको बाइबल में जाकर देखें क्या आया, वो जो बातें बता रहे हैं बाइबल में है या नहीं। जो बातें मैं आपको बता रहा हूं वो भी, उसका भी टेस्ट करें। जरूरी नहीं, क्योंकि आखिरी दिनों में हमें बड़े मुताहत होने की जरूरत है। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट दीज पीपल आर टीचिंग ऑन टेलीविजन। यू मस्ट जो कुछ भी बताया जाता है उसको बाइबल में, जैसे वो एक बरियंस जो थे वो क्या करते थे, जो कुछ पौलुस रसूल बताता था वो जाकर उसको फिर देखते थे बाइबल मुकद्दस में से क्या आया, ये बातें वैसे ही हैं जैसे पौलुस बता रहा है। आपने चेक करना है, मुझे चेक करना है कि क्या जो बातें मैं कलाम की सुना रहा हूँ क्या वो कलाम के मुताबिक हैं या नहीं। तो आइए हम दुआ करें। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए जो हमारी रहनुमाई करता है, और हम चाहते हैं कि तू हम पर फजल करके हम तेरे कलाम में से देखें कि हमने कैसे तेरे हुजूर में चलना है। हम पर फजल कर, यीशु के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।